بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگنامہ آل محمد کا 48واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ طفلان مسلم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا۔ حارث ملعون نے کہا کہ میرے لیے ان کو کوئی بھی قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے تلوار لے لی اور بچوں کو آگے چلنے کو کہا۔ جب وہ فرات کے کنارے پر پہنچ گئے تو اس نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا۔ بچوں نے تلوار کو دیکھا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ مسلم علیہ السلام کے یتیم بے کسی کے عالم میں حارث سے کہنے لگے، ہمیں بازار میں لے جا اور وہاں پر بیچ کر اس رقم سے فائدہ حاصل کر۔ ایسا کام نہ کر کہ جس سے روز حشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ پر ناراض ہوں۔ حارث نے کہا، میں تمہیں ہر حالت میں قتل کروں گا اور تمہارے سروں کو ابن زیاد ملعون کے پاس لے کر جاؤں گا، اس سے 2000 درہم انعام وصول کروں گا۔ بچوں نے کہا، اے حارث، کیا تو ہمارے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے بھی رحم نہیں کرے گا؟ حارث ملعون نے کہا، رسول خدا کے ساتھ تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں۔ بچوں نے کہا، ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل، ہمارے بارے وہ جو فیصلہ کرے اس پر عمل کرنا۔ حارث ملعون نے کہا، تمہارا خون بہانے سے زیادہ ابن زیاد کے نزدیک کسی بات کی قدر و قیمت نہیں۔ بچوں نے کہا، کیا تو ہماری کم عمری پر رحم نہیں کھاتا؟ اس ملعون نے کہا، خدا نے تمہارے بارے میں میرے دل میں کسی قسم کا رحم نہیں رکھا۔ شہزادوں نے کہا، تو ہمیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہمیں اتنی مہلت دے، ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس ملعون نے کہا، اگر نماز تمہیں فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ بچوں نے چند رکعت نماز پڑھی، پھر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کر کے کہا، یا حیو یا حکیمو یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق۔ اے زندہ و حکیم خدا، اے حاکموں کے حاکم، ہمارے اور اس ملعون کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر۔ حارث نے بڑے بھائی محمد کا سر بدن سے جدا کیا اور اسے ایک تھیلے میں ڈالا، پھر وہ ابراہیم کی طرف بڑھا۔ ابراہیم نے اپنے جسم کو بھائی کے خون سے رنگین کر رکھا تھا۔ آپ نے کہا، جب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا تو اس وقت اپنے بھائی کے خون سے رنگین ہوں گا۔ پھر حارث نے چھوٹے بھائی کے سر کو بدن اطہر سے جدا کیا اور اس کو بھی تھیلے میں رکھ لیا۔ اس نے دونوں بھائیوں کے جسموں کو فرات میں پھینک دیا اور ان کے سروں کو ابن زیاد ملعون کے پاس لے آیا۔ ابن زیاد ملعون تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حارث نے ان دونوں سروں کو ابن زیاد ملعون کے سامنے رکھا۔ اس ملعون نے ان سروں کو دیکھا تو 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا۔ اس نے حارث ملعون سے کہا، ہلاکت ہو تجھ پر، ان بچوں کا کیا واقعہ ہے؟ اس ملعون نے سارا واقعہ بیان کیا۔ ابن زیاد نے ایک شخص کو حکم دیا، اس ملعون کو اس مقام پر لے جاؤ جہاں پر اس نے بچوں پر ظلم کیا، اور اس کی گردن اڑا دو، پھر اس کے سر کو میرے پاس لے آنا۔ سپاہی نے ویسے ہی کیا جیسے ابن زیاد نے کہا تھا۔ وہ اس کا سر ابن زیاد کے پاس لے آیا، وہاں اس کے سر کو نیزے کے اوپر نصب کیا گیا۔ بچے اس کے سر پر پتھر مارتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے، یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل ہے۔ امام علیہ السلام اور ان کے رفقاء کا مکہ سے خروج۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھی 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور 3 شعبان جمعہ کی رات مکہ پہنچے۔ امام مظلوم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزید ملعون کی ظالم حکومت کے خلاف راہ ہموار کر رہے تھے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ترویہ کے روز یعنی 8 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لحاظ سے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں نے تقریباً 95 روز یعنی 95 ڈیز تک مکہ میں قیام کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ذی الحج کے ابتدائی دنوں میں ہی خطرہ محسوس کر لیا تھا کہ خفیہ طور پر کچھ لوگوں کو یزید ملعون نے بھیجا ہے جو حاجیوں کے لباس میں بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور امام علیہ السلام کو خفیہ طور پر اسیر کر کے یزید ملعون کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔
امام پاک نے خانہ خدا کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ آپ نے بندھے ہوئے احرام بیت اللہ کی حرمت کے لیے توڑ دیے اور حج کو عمرہ میں تبدیل کیا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے خاندان کے افراد، اپنے بچوں اور اپنے شیعوں کے ہمراہ مکہ سے عراق روانہ ہوئے۔ آپ کو ابھی تک حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر نہیں بھیجی گئی تھی، کیونکہ حضرت مسلم علیہ السلام نے اسی روز سفر کوفہ اختیار کیا تھا جس روز امام حسین علیہ السلام مکہ سے باہر روانہ ہوئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت امام علیہ السلام نے ایک کاغذ طلب کیا اور بنی ہاشم کے نام ایک مختصر سا خط تحریر فرمایا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یہ خط حسین ابن علی علیہ السلام کا بنی ہاشم کی طرف ہے۔ حمد و ثنا کے بعد تحریر ہے کہ جو میرے ساتھ ملے گا وہ شہید ہوگا، اور جس نے مجھ سے منہ موڑا وہ شہادت کی کامیابی سے محروم رہے گا۔ اللہ لعنت اللہ علیکم۔